اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں فرحان خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان خان، کیا حال چال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک محسن بھائی، الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. فرحان کی آواز اور ان کا انداز بہت سارے لوگ پہچانتے ہیں. ریڈیو کے مایہ ناز براڈ کاسٹر ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت ہی شاندار کنٹریبیوشنز دے رہے ہیں سوسائٹی کے لیے. تو فرحان، آپ کی ہر پوسٹ جو ہے سوشل میڈیا پر بڑی اہم ہوتی ہے، اور ریسنٹلی جب آپ نے ایک وزٹ کیا لائن آف کنٹرول پر اور آپ نے جا کے آرمڈ فورسز کے لوگوں کو، فوجیوں کو زندگی گزارتے دیکھا، تو جس طرح سے آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، تو میں چاہوں گا کہ یہ پچھلے ہفتے جو آپ نے آبزرو کیا کچھ ہمارے ناظرین سے بھی اور ہم سے بھی شیئر کیجئے. جی محسن بھائی، اٹ واز ڈیفینیٹلی ویری امیزنگ ٹور، اور میں اس سے یہ کہوں گا میرا تو لائف چینجنگ ایک ٹور تھا. آپ ہم نارملی ناردرن ایریاز میں تو جاتے رہتے ہیں، خوبصورت مقامات دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں، لیکن لائن آف کنٹرول کا جو میرا وزٹ تھا یہ لائف چینجنگ میرے لیے اس لیے تھا کہ میں نے ایک جو فوجی افسر یا جوان، اس کی زندگی کا ایک بالکل ڈفرنٹ اینگل میں نے دیکھا. ہم جب ان ایریا میں جاتے ہیں تو ہم بڑا ایٹ ٹائم بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں وہاں پہ گزارنا پڑتا ہے کچھ وقت اور ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ لائن آف کنٹرول ہے، زندگی اور موت کی کشمکش پہ ہم اس کے دہانے کے اوپر ہیں، اور پھر اس کے بعد موسموں کے ساتھ ہم نے جنگ لڑنی ہے، ہم نے اندھیرے کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، ہم نے وہاں پہ ایک مخصوص ان کا کچھ شور ہوتا ہے جو کہ ایک آپ اکثر جنگلوں میں شور سنتے ہیں کہ کیڑا ہوتا ہے، اس سے آپ نے جنگ لڑنی ہے. پھر وہاں پہ سب سے بڑی چیز، نہ موبائل فون چلتے ہیں، نہ انٹرنیٹ چلتا ہے، اور ابلاغ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ریڈیو ایک نیٹ ورک کہیں کنیکٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ آپ وہاں پہ بس بیٹھے اور آپ نے بیٹھنا ہے، کیونکہ لائٹ وہاں پہ کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے، بجلی وہاں پہ نہیں ہوتی. اچھا، یہ ہم گئے تھے باغ، جی یہاں سے باغ سے کوئی 2.5-3 گھنٹے پہ کیلر سیکٹر ہے. کیلر سیکٹر جو ہے یہ لائن آف کنٹرول ہے، اس کے ارد گرد جو ہے ہماری بارڈر سائڈ ہے، بالکل یہ بارڈر سائڈ کے اوپر ہے، آن دا بارڈر ہے. آپ پوسٹوں کے اپوزٹ آپ دیکھیں گے ہمارا جو ہندوستان کا بارڈر ہے، ہندوستان کی فورسز آمنے سامنے بالکل بیٹھے ہیں. اچھا، یہ جو جنگ ہے، ایک تو آپ کی دشمن کے ساتھ جنگ چل رہی ہوتی ہے لائن آف کنٹرول پہ، فائرنگ کے تبادلے چلتے رہے، لیکن جو میں جنگ بتا رہا ہوں کہ جب آپ کچھ بھی نہیں کرے، اگر فائرنگ یا کچھ نہیں ہو رہا تو آپ ان چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ لائٹ کا بہت ایشو ہے، بجلی نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے، آپ نے بیٹھنا ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ہمارا جو باغ میں چونکہ ہمارا میس تھا، باغ سے پھر ہم لائن آف کنٹرول جب گئے، ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک دن اسٹے کرنا ہے ہمارے ساتھ نا. محسن بھائی، میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں بتاؤں، ہم وہاں پہ جب گئے، ہم 2-3 گھنٹے ہم نے بڑا انجوائے کیا، سارے ویوز دیکھے، سب کچھ دیکھا. جب شام پڑی، رات پڑی، تو ہماری کیفیت میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کیا تھی. کہ میں پھر سوچوں ہم بیٹھ کے کہ یار ہمارا جوان جو سرحدوں پہ مامور ہے، یہ کس طرح یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، اور 2-3 مہینے ان پہاڑوں پہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس میں وہ کنیکٹ ہو سکے دنیا کے ساتھ. ان کا صرف ایک مشن ہے، ایک تو اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے، اور دوسرا کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھنا ہے، تو ہمیں ہماری ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. سر، جب شام اور رات پڑتی ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں. اب گفتگو بھی بندہ ایسے موقع پہ کتنی کر سکتا. تو ہمارے جو میزبان تھے انہوں نے کہا، ہاں جی کیا خیال ہے اب آپ کا، تو آپ رہنا چاہیں گے کہ واپس جانا چاہیں گے؟ اچھا. ہم نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں آپ واپس لے جائیں، چونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی دنیا کے لوگ ہیں، اور ہمارے لیے تھوڑا سا یہ مشکل تھا، اور پھر بجلی بھی نہیں، اندھیرا بھی، سب چیزیں. بٹ لائف چینجنگ اس لیے تھا کہ میرے دل میں اس اچھا خاصا لائف چینجنگ تھا. محبت اور بڑھ گئی. جی ایگزیکٹلی، بہت. جی تو جوانوں کے لیے محبت، جی پلیز بات کیجیے. جی، جوانوں کے لیے ایک تو محبت بڑھ گئی کہ کس طرح. اور میں آپ کو بتاؤں محسن بھائی، اگر لاہور سے ہم
केलर सेक्टर तक एक जवान या एक अफसर जी या मुजाहिद बटालियन का कोई जवान जाता है तो सर ये 13 से 14 घंटे का ट्रैवल है वैगन के ऊपर। यानी कि यहाँ से अगर आपने जाना है तो पहले आपने एबटाबाद जाना है, एबटाबाद से आपने बाग की वैगन लेनी है, उधर उतरना है, फिर बाग के बाद आपने केलर सेक्टर जाना है, फिर केलर सेक्टर से उस जवान ने उतरना है तो आगे से फौजी गाड़ी ने उसको उसकी चौकी तक पहुंचाना है। यानी 13-14 आवर्स का ये ट्रैवल है। हम चूंकि अपनी गाड़ी पे गए थे, हमें 10 घंटे लग गए, हम रुकते रुकाते गए। आपने 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 ये जो ऑब्जर्व किया फरहान खान, ये कितना यानी एक ज़बरदस्त एक रियलिटी चेक है कि आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग जो कि हम में से ही हैं और हमारी सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं, वो उन सब एंटरटेनमेंट्स से मावरा, उन सारी सहूलियात से, ना सिर्फ इंटरनेट नहीं है, फ़ोन्स नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, इवन बिजली नहीं है, इसके बावजूद उनके पास जज्बा है, जज्बे से माला माल। और वो क्या उनका मिशन है, वो क्या चीज़ है जो उनको इतनी मोटिवेटेड रखती है कि उनको उनका जज्बा मान नहीं पड़ता? सर सबसे बड़ी चीज तो ईमान की दौलत है और जहाद का जज्बा है और वतन की सरबुलंदी। क्योंकि मैंने पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का भी विजिट किया, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग भी देखी, जो हमारा जवान वहाँ पे ट्रेनिंग करता है, वो इतनी टफ उनकी ट्रेनिंग होती है, इतने मुश्किल मराहल से उनको गुजारा जाता है, ऑफिसर्स को भी और जवानों को भी, कि वो इतने ट्रेंड और इतने सख्त हो गए होते हैं कि वो हर हालात में मुकाबला करने के लिए वो तैयार होते हैं। और फिर मोहसिन भाई, ये एक ऑफिसर वहाँ पे, अगर जवान की मैं बात करूँ तो वहाँ पे एटलीस्ट उसको 2 से 2.5 महीने वहाँ पे स्पेंड करने होते हैं। सो 2-2.5 महीने के बाद वो पहाड़ों से नीचे उतरता है। सो आप इमेजिन करें कि एक बंदा 2-2.5 महीने एक जगह पे ही है और उसकी मूवमेंट कोई नहीं है और कोई अबलाग नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड दैट्स द ओनली थिंग कि हमारे पास सिर्फ एक चीज है, वो है जज्बा, वो है जहाद का जज्बा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और हुब्बुल वतनी है। वाह क्या बात है फरहान खान, आपने तो जैसे सैर करवा दी और आप तो अपने साथ यानी जो मंजर कशी आपने की बड़ी ज़बरदस्त बेमिसाल। तो खुश रहिए, आप माशाल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आपने आज हमारे शो पर शिरकत की और हमें अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से नवाजा। एक बात लास्ट में जरूर कहूँगा, सैर लाजमी कीजिए, अपने मुल्क को एक्सप्लोर लाजमी कीजिए और इससे आप रिफ्रेश भी होते हैं, आपको एक्सपोजर भी मिलता है और इस वतन का पता चलता है कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। वाह क्या खूबसूरत बात है। यानी दूसरे मुल्कों की सैर से पहले अपना मुल्क तो एक्सप्लोर कर लीजिए। अपने वतन पाकिस्तान को इतनी खूबसूरत जगह यहाँ मौजूद हैं, वहाँ जाके देखिए कि कितना लुत्फ है। तो बहुत शुक्रिया फरहान, इंशाल्लाह आपसे होगी दोबारा बात। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।